ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا درہ رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد گرامی سے مشورہ نہ کرنا، موقع بڑا اچھا ہے. تو کہا کیوں نہیں، آپ ضرور کیجیے. تو حاضر خدمت ہوئی. کہا کہ درہ رحمت جوش میں تھا. حضور نے فرمایا عائشہ مانگ لو جو مانگنا ہے. تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور مہلت مانگ لی اور آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں. فرمایا بیٹا حضور سے کہنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دی. مانگا بھی تو علم مانگا. اللہ اکبر. اور کہا عائشہ مجھ سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتائیں. وعدہ ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پوچھا مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا. مانگو کیا مانگتے؟ کہ حضور معراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو. حضور مسکرانے لگے. اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غال کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا. لیکن خود وعدہ کیا تھا کہ عائشہ سنو، جب میں قربت خاص میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راز کی باتیں کی تو ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر واجب ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرنا. اللہ تعالیٰ پر ویسے کچھ واجب نہیں ہے لیکن اپنے کرم سے وہ خود واجب کر لے تو اس کی مرضی. ام المومنین بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا. بعض اوقات تو کسی کی مدد کرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی دل شکنی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کی دل شکستگی دور ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے دکھی بھی ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے جن کی کہانی سن لو تو ان کا غم غلط ہو جاتا ہے. ان کو سینے سے لگا لو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یار ہنس کے انہیں دیکھ لیں تو پھر بھی جو ہے وہ ان کا دل جڑ جاتا ہے. تو کہا یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آیا. حسب وعدہ والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا حضور نے کیا بتایا؟ تو کہانی سنائی. حضرت صدیق اکبر رو پڑے. ام المومنین عرض گزار ہوئی ابا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا. کہا عائشہ اس کو معکوس پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ دیکھو. تم نے یہ سنا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جو کسی کا دل توڑ بیٹھے سیدھا جہنم میں جائے گا. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو مخلوق خدا کی دل شکستگی سے بچو. لوگوں کے لیے اذیت، ہمارے رویے لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بن جائے. زبان سے کوئی بات کر دینا، کسی کی دل شکنی کر دینا یہ تو بڑی بات ہے. ہمارے رویے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے. اور میرے حضور نے جو دین دیا ہے وہ اتنا حساس، اتنا نازک دین ہے. اس میں رویوں کو بھی قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی. اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تلقین فرمائی کہ پھر وہ ایسے زاویے میں گوشت پکانا جہاں سے ہمسائے کے گھر اس کی مہک نہ پہنچ پائے. چونکہ اگر بچوں نے ضد کر لی، غریب کے مزدور کے بچوں نے ضد کر لی اور وہ غریب اور مزدور ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہمیں تو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے. ہمیں تو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہمیں تو یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ہمیں دیا گیا دین ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامانہ بننا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے جو ہے وہ کسی کی دل شکنی نہ ہو گئی. تو مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے بہتریاں پیدا کرو. میں تو آج کل یہ بھی کہتا ہوں کہ گرمیوں کا موسم ہے اور لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے تو کچھ لوگ ان کے اپنے کمرے اور اپنے گھر ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں اور وہ باہر تیز شور والا جنریٹر گلی میں لگا کر کے آپ چین کی نیند سو جاتے ہیں اور ہمسائے کے گھر کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور اس کو دھوئیں کا عذاب بھی سہنا پڑتا ہے
اس کے اعضاء اس کے شور سے بھی شل ہوتے ہیں، اور جو اس کو تکلیف گرمی کی شدت کی اور مچھر کاٹنے کی ہے وہ الگ ہے۔ اس کو 4 عذابوں میں تڑپتا ہوا چھوڑ کے تم اندر دروازے مقفل کر کے آرام کی نیند سو گئے ہو، تمہیں نیند کیسے آئی؟ تم اس کے لیے کیوں اذیت کا سامان کھڑا کر دیا؟ تو اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنو۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں پاراور کیا ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں۔ پوری کائنات ایک دوسرے کے لیے نفع دے رہی ہے۔ درخت خود دھوپ میں جلتا ہے، چھاؤں اوروں کو دیتا ہے۔ آج تک درختوں نے اپنے پھل خود نہیں کھائے، اوروں کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جانور جو ہے وہ فربہ ہو کے لوگوں کی خوراک بنتے ہیں۔ تو وہی کامیاب اور بامراد لوگ ہیں جو خلق خدا کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے عمل پر، اپنے انداز پر اور اپنے طرز زندگی پہ غور کریں۔